آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت چاہی۔ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ دیکھو اس چیز سے، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں، اگر مرد نہیں دیکھ رہا پھر بھی عورت کو چاہیے عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اگر مرد کو بھی حکم ہے عورت کو بھی یہی حکم ہے، اس واقعے سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کتاب اللباس حدیث نمبر 4112، یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ اس واقعے سے یہی بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے اور مرد کو بھی خیال کرنا چاہیے، کسی محرم کو غیر محرم کو بالکل نہ دیکھیں۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ متوفی 161 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ایک حمام میں داخل ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خوبصورت لڑکا آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اسے مجھ سے دور کر دو، کیونکہ میں ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان جبکہ ہر امرد کے ساتھ 17 شیاطین دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو دیکھیں، وہ نابالغ لڑکا ہو، اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ 17 شیاطین ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو دیکھا جائے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور مرد کے ساتھ جو نوجوان جو بے ریچ لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے سے اپنی نگاہ کو حفاظت رکھنی چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ہے، صفحہ نمبر 32 اور جلد نمبر 2۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نوجوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ چیز سوچ لینا چاہیے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ایک شیطان مرد کے ساتھ 17 شیطان ہوتے ہیں، عورت کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ مدینہ پاک سے حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست بھی تھا۔ جب دونوں مقام ابوا میں پہنچے تو وہاں قیام کیا۔ آپ کا دوست کچھ لینے کے لیے بازار گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد خوبصورت تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک برقع پوش دیہاتی عورت نے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے، پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا، وہ نیچے اتر آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور سوچا کہ شاید بھوکی ہوگی، اس سے کھانے کا پوچھا، اس نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، اس نے برائی کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سن کر رونے لگے اور زور سے رونے لگے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست واپس آئے تو آپ کی آنکھیں رو کر سوج گئی تھیں۔ تو ان سے پوچھا کیا ہوا، تیری آنکھیں کیوں سوجی ہوئے ہیں؟ پھر بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی میرے سامنے برقع پوش، اس نے مجھے غلط کام، گناہ کی، جرم کی دعوت دی، اسی کو دیکھ کے میں رونے لگا۔ پھر وہ کیا ہوا، پھر ان کے دوست ہیں وہ بھی ساتھ رونے لگے بار۔ پھر ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور تو اپنے آپ کو بچا لیا تو نے، اگر میں تیری جگہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بالکل ہی نہ بچا سکتا، اس لیے میں رو رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہاں پہ موجود میں نہیں تھا۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409۔